ہفتے ختم ہوتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں اور سال ختم ہوتے ہیں۔ آج 5 محرم ہے 1430 ہجری، اور بتانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ 1 جنوری بھی ہے اتفاق سے، آج 2008 یا 9 ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہو، لیکن یہ ضرور شاید 9 ہے، 2000 ہے نا جی 2009، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ یہ 5 محرم ہے آج رؤیا کے حساب سے، چاند کو دیکھنے کے بعد تب تاریخ جو ثابت ہوئی ہے اس حساب سے آج 5 محرم یعنی پہلا مہینہ سال کا 1430 ہجری۔ سبحان اللہ، یہ سال ختم ہو رہے ہیں اور ایسی ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ نیا ہجری سال ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ میں، آپ، پوری دنیا، مرد، عورتیں، بڑے، بچے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، چیک کریں، سال ختم ہو رہے ہیں زندگی کے، کیا کرنا تھا، کیا ہم نے کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال قیامت کے دن، یوم حشر، یوم الحساب کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے ہم کو جنت میں داخل کر دے، جہاں وہ ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل نے اس کا تصور نہیں کیا۔ بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، اور برادران اسلام سال جب ختم ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں، آپ غور کریں، جانتے ہیں ہم سبھی اس بات۔ 1429 ختم ہو گیا، 1 سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، اس میں کچھ لوگ بیمار ہوئے اور کچھ لوگ صحت مند رہے، کچھ لوگ دنیا چھوڑ گئے اور قبر میں دفن کر دیے گئے، کسی گھر میں خوشی ہوئی کہ وہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، تو ہم دیکھتے ہیں اسی سال، اسی دن، جس دن میں کہاں بعض گھروں میں لوگ خوش ہوئے اس لیے کہ ان کے گھر ولادت ہوئی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں سے جنازے اٹھے ہیں اور لوگ غم اور پریشان ہو گئے اس لیے کہ ان کا عزیز، ان کے والد یا ان کے والدہ یا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو چکا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو ترقی ملی تو کسی کو تنزلی، کوئی خوش رہا تو کوئی غم میں پڑا رہا۔ اس طریقے سے اس پورے سال میں غور کریں، دنیا میں لوگوں کے مختلف احوال رہے، سال میں مختلف چیزیں ہوئیں، اور ایک ضروری بات، سال جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کی 3 قسمیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سال کے اختتام پر، ہجری سال کے اختتام پر ہر سال آپ دیکھیں گے 3 قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں، سال ختم ہو گیا، بڑے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بڑے شادمان ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرح ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، پریشانی ان کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان دونوں سے ہٹ کر ہیں، نہ ان کی جو عام زندگی ہے ویسی ان کی زندگی گزرتی ہے، سال ختم ہو گیا، نہ کوئی خاص خوشی ان کی زندگی میں اور نہ کوئی غم ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، مثال ایک ایک دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ لوگ، پہلی قسم کے لوگ جو سال کے ختم ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال لیں، جیل میں رہنے والے قیدی، جو جیل میں قیدی رہتے ہیں، جن کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے حاکموں نے ان پر سزائیں مقرر کی ہے۔ تمہارا جرم ایسے تھا کہ تمہارے لیے 3 سال قید ہم نے سزا مقرر کی ہے۔ سال ختم ہوتا ہے ہجری تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میری آزادی کے دن قریب میں آ رہے ہیں، میرے یہ قید کی زندگی ختم ہونے کو ہے، تو اس طریقے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسری مثال آپ لے سکتے تاجر کی، یا جو پیسے کماتے ہیں لوگ، سال کے اختتام پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب سال ختم ہو گیا، اب ہم کو کرایہ آئے گا، ہماری تجارت ہم نے جو لگائی تھی سال بھر پیسہ، اس کا منافع، اس
کا پروفٹ ہم کو ملے گا۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں سال کے اختتام پر۔ وہیں پر آپ کو دوسری قسم کے لوگ دنیا میں نظر آئیں گے جو سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کا سال ایسے گزرا کہ ان کو کوئی تجارت میں فائدہ نہیں ہوا بلکہ بہت برا سال ان کے لیے رہا، کہ ان کے تجارت میں ان کو نقصان ہوا، یا ان کی زندگی میں بیماریاں آ گئیں، یا ان کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے۔ تو یہ لوگ سال کے اختتام پر خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، عام لوگ ہیں وہ جو روٹین کی لائف گزار رہے ہیں، سال آتا ہے جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن مجھے جو بات کہنی ہے وہ میں ایمان والوں سے مخاطب ہوں، اور میں اور آپ، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سال کا اختتام کیسے ہونا چاہیے؟ سال کا اختتام ایسے ہو کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومنوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خاص خطاب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غد کی تفسیر میں بیان فرماتے مراد کل سے قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ یقینی طور پر آنے والا ہے، اسی لیے اس کو غد کہا اللہ تعالیٰ نے، کل جو یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس یہ دیکھے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، پھر دوبارہ تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے۔ تو ایمان والے کے لیے سال کا اختتام محاسبے کا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے فرائض کو میں نے انجام دیا، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میں نے قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، میں نے کتنے مرتبہ گناہوں سے توبہ کیا ہے۔ جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت واقع ہوئی تو سوال کیا گیا کہ موت کے وقت کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اب نہ میری نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، میں جو فرض نمازیں یا سنتیں یا نیکیاں میں کرتا تھا کوئی میری نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، نہ میں رات میں جو قیام اللیل کرتا تھا میری جگہ کوئی قیام اللیل نہیں کرے گا، میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں مر رہا ہوں، اور میں دن میں روزے رکھتا تھا آج کوئی میرے روزے نہیں رکھے گا، اسی طریقے سے میں اللہ سے توبہ اور استغفار روزانہ کرتا تھا، کون میرے لیے توبہ اور استغفار کرے گا؟ برادران اسلام، یہ محاسبہ ہے نفس کا جو سلف صالحین کے پاس تھا۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے اور رمضان ختم ہو جاتا، جو کہ ایک مہینہ ختم ہوتا ہے جیسے سال ختم ہوتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا تو اس کے بعد 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے قبول فرما۔ حج ختم ہو جاتا، حج کے بعد ان کی زندگی اور بدل جاتی، آپ کو معلوم ہے ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، حج ختم ہو جاتا ان کی زندگیوں میں تقویٰ اور آتا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، سال ختم ہوتا تو وہ یہ دیکھتے کہ کتنی نیکیاں ہم نے کرنی تھی جو نہیں کی، کتنے نوافل پر ہم نے عمل نہیں کیا، اور کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کو کرنی چاہیے تھی، استطاعت تھی لیکن ہم نے نہیں کی، اور کتنے گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی تھی جو کہ نہیں کی۔ یہ ہے نفس کا محاسبہ، اور ایمان والوں سے یہی مطلوب ہے کہ وہ سال کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ موت یقینی ہے، جیسے سال ختم ہو رہے ہیں ویسی زندگی ختم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں پڑے رہیں، سال گزر جائیں ہماری زندگی میں لیکن ہم آخرت کے لیے کچھ نہ کریں، اللہ کی بندگی جو ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا مقصد ہے وہ پورا نہ کریں، ہرگز نہیں۔ سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہے، زبانی یاد ہے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی کا مقصد، اور زندگی سالوں کا نام ہے، 1 سال 2 سال 50 سال 40 سال 60 سال یہ زندگی دی جاتی ہے، تو زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا انسان مسلمان مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ اس کے سال ختم ہو رہے ہیں تو عبادات میں کہاں تک وہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ،
وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب وَغَدًا